جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، اس قدوس یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ پروگرام ناقابل یقین کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان اسپیکر ہیں پاسٹر شرجیل۔ پاسٹر صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ شکریہ سسٹر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ناقابل یقین کے سیزن 2 میں ہم مکاشفہ کی کتاب پر بات کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع مکاشفہ کی کتاب کے 4 باب میں سے ہے، جہاں خدا کے تخت کے بارے میں لکھا ہے۔ پاسٹر صاحب، اپنے ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میرا ایک سوال ہے کہ جو مکاشفہ کی کتاب کے 4 باب کا آغاز ہو رہا ہے تو وہاں پر نرسنگے کی آواز کا ذکر ہے، اور بار بار جی مکاشفہ میں ہم نرسنگے کی آواز کے بارے میں سنتے ہیں۔ تو پہلے تھوڑا سا اس کے بارے میں وضاحت دے دیجئے کہ نرسنگے کی آواز ہے کیا؟ سسٹر، اس میں یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ مجھے مکاشفہ کی کتاب، پوری کتاب کے 22 ابواب ہیں، اس میں سے یہ 4 باب میرے فیوریٹ ابواب میں سے ہے، کیونکہ اس پر زمین کا کوئی بھی عمل دخل نظر نہیں آتا۔ یہ وہ باب ہے جہاں پر آسمانی منظر پیش کیا گیا، اور اس آسمانی منظر میں سب سے پہلے بلاوا آیا یوحنا رسول کو کہ یہاں اوپر آ جا، اور پھر آسمان کے لیے ایک دروازہ کھل گیا جو اس کو آسمان پر جانے کے لیے راہ فراہم کرتا ہے، جو مجھے پیدائش کی کتاب میں یعقوب نبی کے خواب کی طرف لے جاتا ہے، جہاں پہ انہوں نے ایک سیڑھی دیکھی جو آسمان سے اتری تھی، اور اس پر فرشتے اترتے اور چڑھتے تھے۔ تو وہ اس چیز کی علامت تھی کہ انسانوں کے لیے ایک راہ موجود ہے جو خدا تعالیٰ آسمان سے فراہم کرے گا، تو انسان اس کے وسیلہ سے آسمان تک رسائی کر سکتے ہیں۔ انسان کو فیکس کرنے کے طریقہ کار بنانے کی یا ایجاد کرنے کی کوشش کی جا رہی، اور یہ سائنس فکشن موویز میں ایسا دکھاتے ہیں، دکھایا انسان کے جاتا ہے۔ ذہن میں یہ تصور ہے۔ بالکل ہے، انسانی ذہن بہت وسیع ہے، یہ خدا تعالیٰ نے اس کو یہ وسعتیں دی ہیں، اور دانیال نبی کے 12ویں باب میں کہا گیا ہے کہ دانش افزوں ہوگی، تو وہ اس بات کی وضاحت یا علامت ہے کہ انسان آج بہت ترقی کر رہا ہے۔ گزشتہ 2 صدیوں میں 200 سال کے اندر اندر جو ترقی ہوئی ہے، وہ پوری تاریخ، انسانی تاریخ جو ہے، اس میں اتنی کبھی ترقی نہیں ہوئی۔ تو خیر، اصل بات تھی ہمارے وہ نرسنگے کی آواز۔ تو نرسنگے کی آواز کا آغاز یہاں مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کی 10ویں آیت سے ہوتا ہے، جہاں پر یوحنا رسول آواز سنتا ہے اپنے پیچھے کہ بڑے پانیوں کی سی آواز ہے اور بڑے نرسنگے کی سی آواز ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ بڑی واضح آواز، کلیئر ہے، جو مکمل طور پر سمجھ میں آنے والی ہے۔ کوئی ایک بات اس کی ایسی نہیں ہے جو ہمیں سمجھ میں نہ آئے، اور وہ انتباہ کرنے والی ہے۔ آگاہ کرنے والی آواز کو نرسنگے کی آواز کہا گیا ہے۔ بائبل مقدس اس کے بارے میں واضح بتاتی ہے کہ جب جب نرسنگا پھونکا گیا تو یا تو اس نے وارننگ دی، یعنی انتباہ کیا، یا پھر اس نے جنگ کے لیے اعلان کیا۔ تو یہاں پر بھی یہ دونوں باتیں واضح کرتی ہیں کہ اس نرسنگے کی آواز میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن یہاں پر ایک خاص شخصیت ہے جو یہ آواز رکھتی ہے، اور مکاشفہ پہلے باب کی 10ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح، خدا کا بیٹا، خدا قادر مطلق، وہ اس آواز کے وسیلہ سے یوحنا رسول کو پکارتا ہے۔ اور جب 3 ابواب مکمل ہوتے ہیں مکاشفہ کی کتاب کے، تو وہاں پر کلیسیاؤں کو تمام پیغامات پہنچانے کے بعد وہ لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد، کلیسیاؤں سے بات چیت کے بعد، خداوند یسوع اب یوحنا رسول کو ایک دوسرے منظر پر لے جاتا ہے، ایک دوسرے مقام کی طرف لے جاتا ہے کہ اب اوپر آ جا۔ تو وہ نرسنگے کی آواز جو تھی وہ اس کو اوپر بلانے کے لیے ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ پھر دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اس میں ریپچر کی علامت پائی جاتی ہے۔ ریپچر یعنی کلیسیا کا اٹھایا جانا بڑی مصیبت سے پہلے، کیونکہ مکاشفہ 4 باب سے لے کر مکاشفہ 19ویں باب تک عدالت کا انتظام ہوتا ہے۔ دنیا کی آخری عدالت سمجھ لیجئے، جو کچھ انسانوں نے اب تک بویا ہے وہی کاٹیں گے۔ اس چیز کے لیے بڑی مصیبت کا دور آنے کو ہے۔ اس کے بارے میں وضاحت کہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کا بیان اس 4 باب میں پایا جاتا ہے کہ اس میں خدا کا تخت بتایا گیا، پھر اس کی ساری نقشہ بندی کی گئی کہ وہ کیسا ہے، اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اس پہ ایک شخصیت براجمان ہے جو خدا تعالیٰ کی ذات ہے، جو الہی ذات ہے، جسے کسی انسان سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، جو کوئی عام انسان نہیں ہے۔
بہت شکریہ پاسٹر صاحب، قطع کلامی معاف۔ تو جو نرسنگے کی آواز ہے وہ بیسیکلی یسوع کے بارے میں بتا رہی ہے یا یہ وہ یسوع کی آواز ہے؟ یہاں پر وہی آواز خداوند یسوع مسیح کی آواز ہے۔ نرسنگے کی آواز جو ہے وہ خداوند یسوع کی واضح اور کلیئر وائس ہے کہ نرسنگے کی سی آواز، یہاں نرسنگے کی آواز نہیں لکھا گیا، نرسنگے کی سی آواز ہے کہ جیسے نرسنگا بولتا ہے یعنی ٹرمپٹ کی آواز ہوگی، ویسے ہی خداوند یسوع کی آواز بالکل واضح ہے جو یوحنا کو مکمل طور پر سمجھ میں آ رہی۔ اس کے تمام جو آڈیٹری نروز ہیں وہ بالکل صحیح کام کرنے لگ گئی ہیں۔ کچھ بھی پرابلم بڑھاپے میں آ کر کافی پرابلم ہوتا ہے آڈیٹری نروز کے ساتھ، یعنی ایئر ڈرم سخت ہو جاتا ہے تو سننے میں پرابلم ہوتا ہے، یعنی انسان تھوڑا سا بہرے پن کی طرف چلا جاتا ہے، ڈیفنس ہونے لگتی ہے۔ لیکن یہ 95 برس کا بوڑھا، 96 برس کا بوڑھا، یعنی 90 سے اوپر ہے، اس کو مکمل طور پر یہ باتیں درست سنائی دے رہی، ایسی آواز اس نے سنی ہے۔ یہ معجزاتی آواز جو مکاشفاتی آواز ہے، خداوند یسوع کی آواز ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جب مکاشفہ کی کتاب کے 4 باب کا آغاز ہو رہا ہے تو وہاں پہ جو خدا کے تخت کے بارے میں ذکر ہے، اب اس کے بارے میں تھوڑا اس بیان کو ایکسپلین کریں جو تخت کے بارے میں لکھا ہے، کیا اس کی وضاحت ہے، کیا اس کے معنی ہیں؟ اور اس تخت کے گرد زمرد کی سی ایک دھنک معلوم ہوتی ہے، اور اس تخت کے گرد 24 تخت ہیں، اور ان تختوں پر 24 بزرگ بیٹھے ہیں، اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گردا گرد 4 جاندار ہیں جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجے پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ اس تخت کے بارے میں جو بات ہے، یہ تخت جو ہے وہ اتھارٹی ہے، یہ تو سب سے پہلی بات ہے، اتھارٹی کی علامت ہے، اختیار کی علامت ہے۔ لیکن اس کی ایک سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ یہ تخت زمین پر نہیں، یہ تخت آسمان پر ہے، یعنی آسمانوں سے بلند ہے۔ پوری کائنات میں 3 آسمان ہیں، ہم اس کے بارے میں بہت دفعہ بیان کر چکے ہیں۔ تو ان کے اوپر ایک عالم بالا ہے جہاں یہ تخت موجود ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ آسمان جو ہے وہ خدا کے تخت کے ساتھ اس کے نیچے موجود ہے۔ تو اب یہ تخت جو ہے، اس پہ کچھ چیزیں یا اس کی کچھ وضاحت دی گئی کہ اس تخت کے ارد گرد ایک زمرد کی سی کیفیت ہے یا دھنک موجود ہے۔ یہاں ہمیں جو دھنک نظر آتی ہے، یہ ہمیں سب سے پہلے بائبل مقدس کی اس آخری کتاب سے پہلے، یعنی پیدائش کی کتاب میں وہ نظر آتی ہے، جہاں پر اس کے ساتھ ایک وعدہ پیوستہ ہے، وعدہ جڑا ہوا ہے، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ میں آئندہ دنیا کو ایسے تباہ نہیں کروں گا۔ کوئی ایسی ہستی اس تخت پر موجود ہے یا براجمان ہے جو اس قابل ہے، جس کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ پوری دنیا کو تباہ بھی کر سکتا ہے اور اسے بچا بھی سکتا ہے۔ تو کیونکہ یہاں اس کی وہ دھنک کے بارے میں واضح لکھا گیا۔ اگر یہ وضاحت نہ دینی ہوتی، اگر اس کے بارے میں بیان نہ کرنا ہوتا تو دھنک کے بارے میں بتایا بھی نہ جاتا۔ تو پیدائش کی کتاب میں بھی جب طوفان نو آیا تو اس کے بعد خدا تعالیٰ کی یہ دھنک یا کمان کی صورت میں یہ دھنک نظر آتی ہے آسمان میں، جو خدا نے حضرت نو کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں آئندہ کو پوری دنیا کو پانی سے ہلاک نہیں کروں گا، یعنی دنیا کو بچانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ زمرد جو ہے ایمرلڈ، یہ گرین کلر میں ہوتا ہے، اور سبزہ صرف زمین پر نظر آتا ہے۔ تو یہ زمین کے لیے یہ اس کا رنگ دکھایا گیا کہ زمین سے پیوستہ ہے اس کا رنگ، اور اس کے لیے کیا ہے، پھر اس کی نجات کی بات کی گئی، اس کے بچاؤ، اس کی رہائی، اس کے چھٹکارے کی بات کی گئی کہ خدا تعالیٰ ہی اس کے بچاؤ، اس کے رہائی اور چھٹکارے کا باعث ہے۔ کوئی اور ایسی ہستی نہیں جو انسان کو، نسل انسانی کو یا اس دنیا کو بچا سکے۔ انسان کا علم ناقص ہے، انسان اپنی کامیابی سے، انسان اپنے پیسے سے، انسان اپنے زر سے، انسان اپنی دولت سے، اپنی ترقی سے دنیا کو بچا نہیں سکتا۔ انسان کا علم، جتنے بھی ہم سوشل ہو جائیں، جتنے بھی ہم اچھے ہو جائیں، جتنے بھی ہم مادہ پرست ہو جائیں، جتنے بھی ہم بگڑ جائیں، ہم دنیا کو بچا نہیں سکتے۔ یہ خاص بات ہے۔ اس کے بارے میں بتانے کے لیے یہاں دھنک کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو یہ دھنک خدا تعالیٰ کے تخت کے ارد گرد ہے، جو واضح کرتی ہے کہ خدا تعالیٰ ان چیزوں پر اختیار رکھتا ہے، پوری زمین پر اس کی گہری نظر ہے، اور وہ دنیا کے تمام کاموں سے واقف ہے، اس انسانوں کی ایک ایک بات سے واقف ہے، اور خدا تعالیٰ زمین کا بچانے والا ہے،
وہ انسان کو بچانے کی وہی قدرت رکھتا ہے. تو اس لیے اس دھنک کے بارے میں بیان کیا گیا. اور پھر اس میں سے آوازیں پیدا ہوتی ہیں، بجلیاں ہیں، اور اس میں سے کڑک پیدا ہوتی ہے، گرجیں پیدا ہوتی ہیں، فلیش لائٹننگ، تھنڈرز. یہ ساری چیزیں خدا کے تخت سے آ رہی ہیں. کوئی ایسا کاسمک جو ہے وہ ایسی تباہی، ایسی بربادی یا ایسے کوئی کیمیکل ریئیکشنز خود بخود وجود میں نہیں آ گئے. یعنی ایٹم کو بھی حرکت کرنے کے لیے جو اس میں کائنیٹک موومنٹس ہیں، جو 3 طرح کی ہیں، وہ موومنٹس بھی لانے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی آغاز چاہیے، کوئی بگننگ چاہیے، کوئی انیشیٹو چاہیے. وہ ابتدائیہ خدا کی آواز ہے، وہ خدا کے تخت سے سب کچھ شروع ہوا. اس بگننگ کو بتانے کے لیے بھی خدا کے تخت کے بارے میں بتایا گیا، اس دھنک کے بارے میں بتایا گیا کہ پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک جو کچھ دنیا پر وقوع پذیر ہوا، ہو رہا یا ہوگا، وہ سب کچھ خدا کی طرف یا اس کی نظر میں ہے. خدا اس کو جانتا ہے اور خدا اس کا انجام خود کرے گا. خدا ہی سب چیزوں کو پایا تکمیل تک پہنچائے گا. اس لیے یہ خدا کے تخت کے بارے میں بتایا گیا. بجلیاں یعنی روشنیاں، ہر طرح کی بجلی، ہر طرح کی روشنی، چاہے وہ لیزر لائٹ سے ہو، چاہے وہ الیکٹرو میگنیٹک ہے یا نان الیکٹرو میگنیٹک ہے، کسی بھی طرح سے کچھ بھی صورتحال ہے، وہ ستاروں کی ہو، سورج کی ہو، یا کسی بھی نیبیولے سے آ رہی ہے، کہیں سے بھی آ رہی ہے، ایکس ریز ہیں یا رونجن یا کچھ بھی ہیں، وہ سب کی سب بجلیاں کیا ہیں؟ وہ خدا کے تخت کے ذریعے سے ہیں، اس کی وجہ سے ہیں. ان کی ریزن، ان کا موجد، ان کا بنانے والا کون ہے؟ خدا تعالیٰ. اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو جیسے ناردرن لائٹس جو کہلاتی ہے، میرے خیال سے اگر ہم اس کو بھی تصور کر سکتے ہیں تو شاید ایسے ہی ہوگا، ایک خوبصورت منظر، روشنیاں اور ناردرن لائٹس جیسے لوگ دنیا میں دیکھنے جن کو چاہتے اوروراز کہا جاتا ہے. بالکل. تو اس کو بھی ہم ذہن میں لا سکتے ہیں، تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس تخت پہ کیسی خوبصورت روشنی ہوں گی. یقیناً جو خوبصورتی دنیا کی، اب خوبصورتی جو ابھی موجود ہے، اس کو اگر میں یہ کہوں کہ جو باغ عدن اور طوفان نوح کے درمیانی وقفہ میں جو خوبصورتی تھی، اس کا صرف جو ہے وہ 10% رہ گیا ہے، پھر بھی ہمیں دنیا کتنی خوبصورت نظر آتی ہے. 90% اس کی خوبصورتی مٹ چکی ہے طوفان نوح کے بعد، اس وجہ سے کہ انسان نے گناہ کیا. انسان کی بدی کے باعث کیا ہوا کہ طوفان نوح آیا اور دنیا کی خوبصورتی جاتی رہی. لیکن جو خوبصورتی اس وقت ہوگی اس کا کیا کہنا، لیکن جو اس کو بنانے والا ہے اتنی خوبصورت دنیا کو، وہ خود کتنا خوبصورت ہے اور اس کا اپنا مقام کتنا خوبصورت ہوگا، یہ سوچنے والی بات ہے. اور یہاں پر یہی تھوڑا سا واضح کر کے بتایا گیا جو کچھ ہماری سمجھ میں آ سکے. پاسٹر صاحب، یہاں جو پتھروں کا ذکر ہے، جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے، تو کچھ خاص پتھروں کے نام لیے گئے ہیں، تو کیا ان پتھروں کا بھی کوئی معنی ہے؟ اور یہ خاص پتھر ہیں کہ انہی، کیونکہ دنیا میں بہت سارے سٹونز ہیں لیکن یہاں پہ چند پتھروں کے ذکر ہیں، تو اگر اس کے بھی کوئی معنی ہے تو ضرور آپ ناظرین کی نالج کے لیے بتائیے. ضرور. اس میں جو بتایا گیا ہے کہ وہ تخت کے اوپر جو ایک شخص بیٹھا ہے، وہ لکھا ہے کہ وہ انسان کی سی مانند ہے، وہ انسان نہیں ہے. اگر میں بات کروں انسانی پرستی یا انسانیت کی بات کروں، جو لوگ ملینیلزم کا شکار ہے یا جو انسان پرستی کا شکار ہیں، جس کو سوشلزم کہا جاتا ہے، اس کا شکار جو شخص ہے وہ یہ تصور کرتا ہے کہ ایک تخت تو موجود ہے لیکن اس پر کوئی عام انسان بیٹھا ہوا ہے، اس پر خدا موجود نہیں. وہ خدا کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں اور خود بیٹھ جاتے ہیں یا کسی اور انسان کو بٹھا دیتے ہیں. کوئی پولیٹیکل لیڈر یا کوئی ڈکٹیٹر ہو سکتا ہے، جیسے ماضی میں رہے ہیں، تو اب بھی ہو سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ اس چیز سے ہٹ کر سوچتے ہیں، جو ایوولوشنسٹ ہیں یا جو دہریے ہیں، ایتھیسٹ ہیں یا جو مادہ پرست ہیں، ان کی سوچ تھوڑی مختلف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی تخت موجود ہی نہیں ہے، ہم خود ہی تخت بناتے ہیں جو زمین پر ہی ہے، آسمان پر کوئی تخت نہیں، اور اس تخت پر انسان ہی بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں. لیکن یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک تخت موجود ہے، اختیار اعلیٰ موجود ہے، جس کو پوری کائنات جواب دہ ہے. پوری کائنات نے ایک دن اس کو جواب دینا ہے اور اب بھی دیتی رہتی ہے. اس کی وجہ سے تمام فزکس کے لاز، کیمسٹری کے ریئیکشنز وجود میں آئے ہیں. وہ سب کچھ بنانے والا اور اس پر قادر ہے کہ اس کو مٹا بھی دے. خیر، تو جو اس پر بیٹھا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سنگ یشب اور عقیق سا معلوم ہوتا ہے. وہ ہے نہیں
ان چیزوں سے نہیں بنا ہوا، لیکن اس کی روشنی جو اس سے نکلتی ہے وہ اس طرح کی ہے۔ جو سنگ یشب ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے، ہیرے کی مانند ہے، یا ہیرے کو بھی سنگ یشب کہا جاتا ہے۔ تو وہ چیز سفید روشنی دیتی ہے، ہیرا سفید روشنی کا باعث ہے، اور سفیدی پاکیزگی کی علامت ہے، وہ نور کی علامت ہے، وہ اچھائی بھلائی کی علامت ہے۔ تو جو اس پر بیٹھا ہے وہ سنگ یشب یعنی ہیرے کی سی مانند ہے، جو اس میں سے روشنی نکلتی ہے وہ سفید ہے، اور سفید روشنی کی وجہ کیا ہے، وہ پاکیزگی کی علامت ہے، اور خدا تعالیٰ پاک ہے، ہر برائی سے پاک اور مبرہ ہے۔ وہ اس کی اس ہستی کو بیان کیا گیا، اس کے ہولینس، اس کے قدوس ہونے کو بیان کیا گیا، کیونکہ یہاں پر آگے ہم دیکھیں گے اسی چوتھے باب میں اس میں بیان ہے کہ اس کو پکارنے والے وہاں پر قدوس 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 ہی کہتے ہیں۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ انسانوں کے لیے پاکیزگی دینے والی ہستی وہاں موجود ہے۔ اور ہیرے کو اگر ہم زمین پر دیکھیں تو ہیرا جو ہے وہ سب سے قیمتی پتھر مانا جاتا ہے تقریباً، اور پھر اس کی خوبیاں بہت سی ہیں۔ سب سے ہارڈ ہوتا ہے، سخت ترین جو ہے وہ میٹر ہے۔ اس کو اگر سٹیل کا ہتھوڑا اس پر مارا جائے تو وہ ہتھوڑے میں کھب جائے گا، وہ ٹوٹے گا نہیں، وہ اتنا پاورفل ہے۔ پھر اس کے جو انڈیکس ہے، ریفریکٹیو انڈیکس ہے، وہ بھی سب سے زیادہ ہے۔ تو اس کے باوجود پھر یہ کیا کرتا ہے کہ یہ کانچ کو کاٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی کانچ خود بذات خود کاٹ دیتا ہے چیزوں کو، اور یہ اس کو بھی کاٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن یہ انسانوں کے لیے ہی دیا گیا ہے، انسانوں کو بتانے کے لیے کہ آپ ہیرے جیسی خوبیاں رکھو۔ ہیرا، خالص ہیرے کی جو عام پہچان ہے، جو بہت ہی سادہ ترین پہچان ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دھوپ میں رکھیں گے، تیز کڑکتی دھوپ میں، تو یہ کبھی گرم نہیں ہوگا، ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ تو کانچ کو اگر رکھیں گے تو وہ کیا ہے، گرم ہو جائے گا۔ انسان کو خدا تعالیٰ کا مزاج بتانے کے لیے کہ خدا تعالیٰ قہر میں نہیں آتا، وہ ہیرے جیسا ٹھنڈا مزاج رکھتا ہے، انسان کی اتنی بدیاں برائیاں دیکھنے کے باوجود وقت دیتا چلا جاتا ہے۔ ایک وقت اس نے مقرر کیا عدالت کا، تاکہ انسان اس وقت سے پیشتر سب توبہ کریں، کیونکہ لکھا ہے خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک کی نوبت توبہ تک پہنچے، تو وہ یہ چاہتا ہے۔ اور پھر اس میں جو عقیق ہے، وہ سرخ عقیق ہے، وہ چیز سرخ رنگ کی علامت ہے جو کوہ کلوری پر، گلگتا پر ہم سب کے لیے خون بہایا گیا، خدا کے بیٹے کا، خدا تعالیٰ کی ذات کے نقش کا، اس کے جوہر کا، خداوند یسوع مسیح کا، وہ پاک خون جس میں وہ ہیرے کی سی پاکیزگی تھی، اور انسان کے لیے بہایا گیا تاکہ انسان کے گناہوں کو دھو کر، یسایہ پہلے باب کی طرح کہ میں تمہارے گناہ اگر کرمزی بھی ہوں گے تو ان کو دھو کر برف کی مانند سفید کر دوں گا، تاکہ تم لوگ پاک اور صاف ہو جاؤ اور آسمان میں اوپر آ سکو۔ اس لیے یہ ان کلرز کا یا ان سٹونز کی بات یہاں پر کی گئی ہے، تو ہم اس کو جان سکیں کہ انسان کی بھلائی اور فلاح خدا تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوتی ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، وقت کی کمی ہے اور ٹاپک بہت بڑا ہے، ہم مزید اس پر اپنے آنے والے پروگراموں میں بات کریں گے، لیکن کیونکہ ابھی وقت ختم ہو رہا ہے تو ایک سوال جو میرے ذہن میں اور ہو سکتا ہے ناظرین کے ذہن میں بھی ہو کہ یہ جو تخت ہے کیا یہ فزیکلی ایگزسٹ کرتا ہے یا یہ بھی کوئی تشبیہ ہے؟ بالکل، یہ جو ہے وہ بہت کامن کویسچن، یہ اچھا سوال ہے، اور ویسے پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے یہ، اور یہ سوال اس وجہ سے آتا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب کے بارے میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت سی باتیں تشبیہات ہیں۔ تو یہ سوال جو ہے یہ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ خاص بات اس کی یہ ہے کہ ہم بائبل میں یا مکاشفہ کی کتاب میں بہت سی باتیں ایسی دیکھتے ہیں جو تشبیہات ہیں، جو علامات ہیں، نشانات ہیں، لیکن مکاشفہ کی کتاب میں سب باتیں علامتیں نہیں ہیں۔ کچھ باتیں علامات ہیں، استعارات ہیں، لیکن سب کے سب ایسے نہیں ہیں۔ کچھ باتیں حقیقتاً بتائی گئی ہیں، اور علامتوں کو بیان کرنے کے لیے بھی اس لیے لکھا گیا تاکہ ہمیں حقیقت کے بارے میں علامت کے ذریعے بیان کیا جا سکے، بتایا جا سکے کہ حقیقت کچھ موجود ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر ہم کھڑے ہوں تو ہم دھوپ میں کھڑے ہوں تو ہمارا سایہ زمین پر پڑے تو سایہ حقیقت نہیں ہے، وہ انسان کی تشبیہ دے گا، وہ علامت تو ہوگا کہ انسان موجود ہے، لیکن حقیقتاً انسان ہوگا تو اس کا سایہ ہوگا۔ تو بالکل ایسے ہی یہ تشبیہات مکاشفہ کی کتاب میں ہیں جن کے ذریعے ہم حقیقت کو جان سکتے ہیں، اس لیے یہاں پر یہ بتایا گیا۔
اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ ہم اس تخت کو بہتر طور پر جان سکیں کہ تخت جو موجود ہے وہ انسانوں کو یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ انسان اپنے اختیارات چھوڑ کر خدا تعالیٰ کے اختیار کو اول درجہ دے۔ اگر ہم خدا تعالیٰ کے اختیار کو اول درجہ نہیں دیتے تو ہمارے معاشرے میں جو یہ کیپٹلزم یا میٹیریلزم یا دوسرے جتنے بھی ادھر ادھر سے آئے ہوئے ازمز ہیں، یہ سب کے سب وجود میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم ایوولوشن کو ہی اگر دیکھیں تو اس میں یہ تصور ہے کہ انسان بڑھ کر کیا ہے، وہ خدا کی مانند بن جائے گا یا خود خدا بن جائے گا۔ اس کا اینڈ تو یہی نظر آتا ہے، اگر کہا نہ بھی جائے، لیکن جب ایک معمولی مخلوق سے ایک بہتر مخلوق بن رہی ہے اور پھر کچھ عرصے بعد اس سے بھی بہتر مخلوق اور کرتے کرتے بہترین کی طرف چلا جائے تو پھر کیا ہے، تو آخرکار تو خدا پیچھے رہ گیا۔ بالکل، اور یہ تصور سائنس بھی دیتی ہے سپر ہیومنز کا، اور ہم اسے دیکھتے ہیں کہ آج تو یہ موویز کے حد تک ہے، لیکن سائنٹسٹ ایسی چیزیں ایجاد کرنے میں لگے کہ وہ عام انسان کو ایک سپر ہیومن بنا دیں، جو اڑ بھی سکتا ہے، جو دیکھ بھی سکتا ہے، اور مطلب بہت ساری خوبیاں۔ بالکل بالکل، جو ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ یہی چیزیں ہیں کہ سروائیول آف دا فٹسٹ، اس چیز کو یکجا کیا جا رہا ہے تاکہ انسان اس بات کے ذریعے اپنے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کر لے خود بخود کہ وہ دوسروں سے بہتر ہوتا چلا جائے۔ تو اس کے لیے موٹیویشنل سپیکرز نے بھرمار کر رکھی، اس کے لیے اداروں نے جو ہے وہ عجیب و غریب تجربہ گاہیں کھول رکھی ہیں، لیبارٹریز بنا لی، اور سائنٹسٹ اس چیز پر ریسرچ کیے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے ایسے جو ہے وہ جانوروں کے ڈی این ایز لیے جا رہے ہیں جو طاقتور ہیں، اور انسان کے ڈی این اے سے میچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر ان کی میوٹیشن کی جا رہی ہے، ڈی این ایز کو جوڑا جا رہا ہے تاکہ وہ مزید بہتر انسان بنا سکیں، اور سائنٹسٹ اس پر بہت سے کام کر بھی چکے ہیں۔ دوسری جب عالمی جنگ ہوئی تھی اس دور میں سائنسدانوں نے اس پر کام کیے، کچھ جو فوجی حضرات تھے ان کے جو اعضاء تھے، ان کو جو مضبوط اعضاء تھے لے کر ان کو جوڑ کر انسان بنایا گیا، اس میں وہ کرنٹ پاس کیا گیا کہ جتنی مقدار میں انسانی بدن میں دوڑتا ہے وہی کرنٹ اس کو وہی انسانی باڈی ٹیمپریچر بنا کر اس کو زندہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن اس کے نتیجے میں بھی وہاں پر سنا گیا کہ اس تجربہ گاہ میں تباہی ہی ہوئی، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ لیکن یہ کوششیں رکی نہیں، اب تو انسانی روبوٹس بنا لیے گئے ہیں۔ پہلے ابھی تو یہ جاپان نے کیا کہ صرف لڑکیاں ہی تیار کی ہیں جو لڑکوں کا ساتھ دیں گی، لیکن ہم بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں مرد حضرات بھی بنائے گئے ہوں گے جو آنے والے دور میں کیا ہے مارکیٹ میں آ سکتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ انسان کو سپر ہیومن بنایا جا سکے، اور وہ جو تخت، جو الہی تخت ہے، جو آسمانی تخت ہے، اس کو گرانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ چیز مجھے نظر آتی ہے بابل کا برج بنتے ہوئے۔ پیدائش کی کتاب کے 11ویں باب میں انہوں نے کہا کہ آؤ ہم مل کر کیا کریں، ایسا برج بنائیں کہ جو آسمان میں چلا جائے، اور وہاں پر ہم جان سکیں کہ دنیا میں جو حالات و واقعات وقوع پذیر ہونے کو ہیں مستقبل کے بارے میں، ہم وہاں پہلے ہی سے جان سکیں۔ تو ان کے ذریعے کیا ہے مسائل پیدا ہوتے، تو خدا تعالیٰ نے وہاں پر آ کر ججمنٹ کی۔ تو آج بھی انسان اسی طرح کی کاریگری میں لگا ہے، لوگ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، چائنا سے سائنٹسٹ گئے ہیں، جاپان سے گئے ہیں، امریکہ سے آئے ہیں، اور دوسرے بڑے ممالک سے یہ سائنسدان مل کر ایسی چیزیں تیار کرنے کے لیے جڑے ہوئے ہیں جو آنے والی تباہی سے بچا سکے انسان کو۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں پانی کی مقدار، جو پینے کا پانی ہے وہ کم ہو جائے گا، جو پورٹیبل واٹر ہے وہ ختم ہو جائے گا ایک دن۔ اس سے بچاؤ کے لیے سائنٹسٹ کوشش میں لگے ہیں کہ کس طرح سے بچا جا سکے، اور سائنسدان جو خوراک دنیا میں کمی وقوع پذیر ہو رہی ہے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سائنسدان کوشش میں ہے کہ اس سے کیسے بچا جا سکے، ہم کیسے کسی اور سیارے پر زندگی کی تلاش کر لیں تاکہ ہم یہاں سے شفٹ کر کے وہاں چلے جائیں۔ دنیا اگر تباہ ہوتی بھی ہے تو ہمارے پاس ایگزسٹنس کے لیے کوئی اور ذریعہ ہو، کوئی اور جگہ ہو، کوئی اور مقام ہو۔ لیکن جس ہستی نے یہ فرمایا کہ آئی ایم، میں ہی ایگزسٹ کرتا ہوں، کرتا تھا اور کرتا رہوں گا، تو اس کی طرف انسان رجوع نہیں لانے کی کوشش کر رہا۔ جو میں ہوں جس نے کہا تھا اس ہستی کی طرف رجوع نہیں لانے کی کوشش کر رہا۔
خداوند یسوع کی طرف رجوع لانے کی کوشش نہیں کر رہا، اس کے تخت کے آگے جھکنے کی کوشش نہیں کر رہا، یعنی خدا کی حضور اپنے آپ کو عاجز اور منکسر کرنے کی کوشش میں نہیں لگا ہوا۔ اگر ہماری دنیا کے ہر ملک کے کچھ لوگ مل کر خاکساری کرنا شروع کریں تو شاید اس دنیا کی بربادی میں کچھ کم وقت جو ہے وہ رہ گیا ہے جو اس سے بچا جا سکے، انسان اپنی تباہی سے بچ سکے گا۔ کس وقت؟ جب وہ خدا کے تخت کے آگے جھکے گا، خداوند یسوع کے آگے جھکے گا، جس نے ہماری خاطر کفارہ دیا، جس نے اپنا خون بہایا اور ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے زندگی دی۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ اسی بات کے ساتھ، اسی پیغام کے ساتھ ناظرین ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اس وقت اسکرین پر ہم سے رابطے کے لیے ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز دکھائی جا رہی ہے۔ آپ ہم سے رابطہ کیجیے، اپنے سوال شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ناظرین، اپنے آنے والے پروگرام میں ہم خدا کے تخت کے بارے میں مزید جانیں گے، اور اگر آپ کے ذہنوں میں اس کے تعلق سے بھی کوئی سوال ہے تو ضرور ہم سے شیئر کیجیے۔ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔